انسان کو کبھی بھی تکبر یا بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ بے شک اس شخصیت کا واسطہ کسی علمی مرکز کے ساتھ ہو یا تجارت کی لائن میں کسی بزنس مین کے حوالے سے ہو، انسان کو ہمیشہ عجز انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اس کی زبان اگر کوئی کچھ بولنا چاہتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب تعالی جل جلالہ نے اس انسان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت قتادہ بن دمامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا نام ہے علم کے اندر، کہ اللہ کریم جل جلالہ نے انہیں علم تفسیر اور علم حدیث میں سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ یہ حضرت کوفہ کا سفر کرتے ہیں، آنکھوں سے نبینا ہیں۔ ظاہری بات ہے اس وقت علم کے قدردان موجود تھے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان اور باقی کے احباب جس نے بھی علم کے اندر کوئی منزل پائی ہے تو اس کے قدردان ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ جس وقت ابن دمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو پورا کوفہ امن آیا، ہر کوئی ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اور ہر کوئی علم کے حصے میں سے جو رب نے اس حضرت کو عطا فرمایا تھا اس میں سے سننا چاہتا ہے۔ حضرت نے مجمع کثیر سے خطاب کیا۔ دوران خطاب آپ نے کہا، سلو عما شئتم، لوگو تم جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہو میں تمہیں اس بات کا جواب دوں گا۔ اب ظاہری بات ہے کہ صاحب علم تھے تو آپ کے علم کا دبدبا اتنا تھا کہ کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اتنے میں پھر انہوں نے اپنا یہ جملہ دہرایا، کہا سلو عما شئتم، لوگوں تم پوچھتے کیوں نہیں؟ میں تمہیں کہتا ہوں جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں ہر بات کا جواب دوں گا۔ تیسری بار بھی حضرت نے یہی جملہ دہرایا۔ جب مجمع میں سے کوئی نہ اٹھا تو اسی مجمع کے اندر ایک شخصیت بیٹھی تھی جو ان قریب علم کا آفتاب بن کر چمکنے والی تھی۔ نام تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ جب بار بار حضرت کہتے پوچھو تو تم پوچھتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا پوچھیں؟ کہا پوچھو کہ حضرت تم بتاؤ جس چونٹی کی بات سن کر نبی سلیمان علیہ السلام مسکرائے تھے اس چونٹی کے بارے میں بتاؤ کہ وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ بندہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے سوال پوچھا تو حضرت قتادہ بن دمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور لاجواب ہو گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے امام اعظم ابو حنیفہ تم ہی بتاؤ کہ وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ تو آپ حضرت نے بغیر توقف کیے جواب دیا کہ وہ چونٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ پوچھتے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل بھی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ مادہ تھی؟ کہا ہاں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ کریم جل جلالہ نے کچھ صیغے بنائے ہیں، مذکر کے بھی ہیں اور مؤنث کے بھی ہیں، کچھ حاضر کے ہیں کچھ غائب کے ہیں۔ اگر وہ چونٹی نر ہوتی تو رب کہتا قالا نملتن، نملتن کے حوالے سے اس چونٹی کو مؤنث کے صیغے کے ساتھ قالت نملتن کہہ کر پکارا، تو یہ قالت مؤنث کا صیغہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ مذکر نہیں تھی، وہ مؤنث تھی۔ حضرت قتادہ جواب سن کر مطمئن ہو گئے اور ساتھ ہی کہا اے دمامہ کے بیٹے حضرت قتادہ، تمہیں اپنی بات پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی زمین پر بڑے بڑے عالم پیدا ہو چکے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے بڑے بڑے صاحب علم موجود ہیں۔